الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کا ایک اہم سبق وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی بندش کا توڑ انشاءاللہ العزیز 7 دنوں میں ہوگا۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے اور بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے، بزرگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفے کے لیے جو شرائط ہیں وہ نماز کی پابندی ضروری ہے اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کے درمیان میں جو شرائط، پہلے 2 شرطیں یہ تھیں، یہ دونوں شرائط ہیں کہ نماز کی پابندی اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ بھی شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہر قسم کے گناہ سے توبہ ہو، یہ تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر قسمی جھوٹ سے بھی توبہ کرنی ہے، کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ 4 شرائط تھی اور ان 4 شرائط مکمل کرنے کے بعد پھر جناب علی جو عمل کرنا، یہ عمل نماز مغرب کے بعد کم از کم 7 یا 11 دن کرنا ہے، اور کرنا جو وقت مقرر کرنا ہے وہ نماز مغرب کے فوراً بعد ہے، اور نماز مغرب کے فوراً بعد 7 دن کریں آپ کی مرضی ہے، 11 دن کریں آپ کی مرضی ہے۔ اکثر اوقات ہوتا ایسا ہی ہے کہ جو ہم نے آزمایا ہے وہ 7 دنوں میں ہر قسم کی بندش ٹوٹ جاتی ہے، ہر قسم کی بندش، چاہے وہ بندش نکاح میں بندش ہے، چاہے وہ شادی میں بندش ہے، چاہے وہ جناب علی کسی کاروباری بندش ہے، کسی قسم کی بھی کوئی بندش ہو، ہر قسمی بندش اس سے ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز مغرب کے بعد یہ عمل شروع کرنا ہے، ٹائم بھی، وقت بھی نماز مغرب کے بعد ہی رکھنا ہے، اور کم از کم 7 دن کریں، زیادہ سے زیادہ 11 دن کریں۔ اس سے زیادہ بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت اس میں نہیں ہے بالکل ہی۔ تو عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے، ذہن میں خیال رکھنا ہے، نماز مغرب کے بعد جب بیٹھ جانا ہے تو عمل کرتے ہو پہلے ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ مولا جو کچھ کسی نے ہم پہ کیا ہے، جو کچھ کسی نے ہم پہ کیا ہے وہ باہر گلی میں گر جائے۔ اتنا ذہن میں خیال رکھ کر سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ذہن میں یہ خیال رکھ کر۔ پھر دوسرا خیال جب یہ 11 مرتبہ ختم ہو جائے پھر دوسری مرتبہ یہ ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ مولا جو کچھ باہر گلی میں گرا ہے وہ جل جائے۔ پھر یہ کہہ کر سورۃ فلق 11 مرتبہ پڑھنی ہے، پہلے سورۃ کوثر تھی 11 مرتبہ، اب دوسری مرتبہ سورۃ فلق 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب یہ 11 مرتبہ ہو جائے سورۃ فلق، پھر تیسرا کام یہ ہے کہ ذہن میں یہ خیال رکھنا ہے کہ مولا جو کچھ باہر گر کر جلا ہے اس کی راکھ کسی دریا میں چلی جائے۔ یہ ذہن میں خیال رکھ کر سورۃ الناس 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الناس 11 مرتبہ مکمل ہو جائے تو یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے دن یہ عمل کرنا ہے، جتنے دن بھی عمل کرنا ہے، انہی ذہن کے اوپر خیال رکھا جائے۔ اور پھر دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکمل کرنے کے بعد، یعنی یہ 3 چیزیں تھیں اس میں، اب یہ 3 مکمل کرنے کے بعد سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 35 یہ بھی ان دنوں کے درمیان صبح شام 7 مرتبہ پڑھے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 35 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن اس آیت سے پہلے بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل تھا، اور اس عمل کو 7 دن یا 11 دن لگاتار کریں۔ میں کہتا ہوں کسی قسم کی کوئی بندش ہو،
چاہے وہ نکاح میں بندش ہے، وہ شادی میں بندش ہے، کسی نے کسی قسم کا کوئی جادو کیا ہے، ہر قسم بندش ٹوٹ جائے گی۔ یہ تقریباً 7 دن تک تو ہم نے آزمایا ہے، زیادہ سے زیادہ 11 دن تک۔ میں نے اس لیے بتایا کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ 7 دن تک نہیں ہوتا تو 11 مرتبہ تک لے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر قسم بندش اس سے ٹوٹ جائے گی۔ کوئی قسم کا کوئی جادو ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔